فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہیں الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ حضرات ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تعالیٰ فی کتاب المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ حضرات، جو انسان آخرت کا ارادہ کرے اور اس کے لیے کوشش کرے، جیسے کوشش کرنے کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی کوشش کو قبول فرماتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اللہ کو پانے کے لیے اور اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانے، اس کا رخ صحیح ہو اور اس پر اپنے قدموں کو اٹھائے، عزم مصمم کے ساتھ اپنے قدموں کو جما دے اور مسلسل اس کے لیے کوشش اور جد و جہد کرتا رہے، تاکہ اللہ اس سے خوش ہو جائیں اور راضی ہو جائیں، اس کا جو مقصد زندگی ہے وہ حاصل ہو جائے۔ تو اس کے لیے دو چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے منزل کا رخ صحیح ہو، دوسرے نمبر پر ہے کہ اس کے قدم کو اٹھایا جا رہا ہو، یعنی منزل کا رخ بھی صحیح ہو اور قدموں یعنی محنت کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ پاک ایسے لوگ کامیاب فرما دیتے ہیں، لیکن آج انسانوں کی غفلت یہ ہے اور بھول یہ ہے اور غلطی یہ ہے کہ ہم نے آخرت کو چھوڑ کر اس دنیا کو اپنی محنت کا میدان بنا دیا ہے۔ ہمارے ہر وقت ذہن اور تصور اور خیالات میں جو چیزیں رہتی ہیں وہ صرف اور صرف دنیا اور دنیا ہے۔ آخرت کو ہم نے فراموش کر دیا ہے، آخرت کو ہم نے بھلا دیا ہے، آخرت ہمارے ذہن و دماغ سے محو ہو چکی ہے۔ اور دوسری غلطی یہ ہے دنیا ایک چلتی پھرتی دنیا کی زندگی جیسی بھی گزر جائے گی، چاہے غم میں گزرے اور چاہے خوشی میں گزرے، چاہے چکنی چپڑی کھا کر ہم گزارے یا روکی سوکی کھا کر گزارے، یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے، یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ اصل تو آخرت کی زندگی ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم آخرت کے لیے کوشش کریں۔ دوسری ہماری غفلت یہ ہو جاتی ہے کہ ہم نے روحانیت کو چھوڑ کر اور مادے کے اوپر پوری محنت شروع کر دی ہے۔ یہ جو روحانیت کا معاملہ ہے یہ اللہ سے اس کا تعلق ہے۔ تو ہمیں اور آپ چاہیے ہم اس غفلت کی زندگی کو چھوڑیں، ہم روحانیت پر محنت کریں، ہم مادے کی زندگی پر محنت کریں لیکن جتنا مادے کی ضرورت ہے۔ تیسری ہماری غفلت یہ ہوئی کہ ہم نے اپنے من کو محنت کا میدان بنا لیا ہے، اپنے من کو ہم نے چھوڑ کر اور تن کو محنت کا میدان بنا لیا ہے۔ ہم اس تن کے لیے یعنی ظاہری شکل اگر ہماری کچھ خراب ہونے لگے تو ہم کسی کے سامنے جانا پسند نہیں کرتے ہیں، لیکن اگر ہمارا تن یہ گندا ہو جائے، ہمارا من یہ گندا ہو جائے تو ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ حالانکہ قرآن حدیث جو اصول ہمیں بتا رہے ہیں وہ اس دنیا کے اندر صحیح زندگی گزارنے کے اصول کے ساتھ ساتھ ہماری دنیا کیسے اچھی بنے اور ہمارا من کیسے اچھا بنے اس کی بھی ہمیں ضرورت ہے۔ تیسری چیز ہم نے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ آج مسلمانوں نے صرف اور صرف اپنی آخرت کو بھلا کر دنیا 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 دنیا۔ میرے بھائیوں، ہماری مشکل اور پریشانی کا حل یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف قرآن حدیث، اللہ اور اللہ کے نبی اور صحابہ کی زندگی کو دیکھیں اور اس پر اپنے آپ کو چلانے کی کوشش کریں۔ چوتھی چیز ہم نے بھلا دی ہے وہ اپنے دل کو چھوڑ کر اپنی عقل کو محنت کا میدان بنا لیا ہے۔ ہم ہر یہ عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، حالانکہ ہمارے لیے دل اصل ہے، دل اصل ہے۔ تو میرے بھائیو، ہم کوشش کریں، محنت کریں، ہم آخرت کو اپنی محنت کا میدان بنائیں۔
ہم روحانیت کو اپنی محنت کا میدان بنائیں گے، ہم من کے اوپر محنت کریں گے، ہم دل کے اوپر محنت کریں گے۔ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں، تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جائیں، اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کریں، اس کے لیے کوشش کریں، اس کے لیے جدوجہد کریں، اور دنیا کے لیے اللہ سے دعا کریں، اور جتنا مقدر ہے اللہ دے کے رہیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے پیاروں، ہمیں اس رمضان کے مہینے کے اندر خاص طور پر اپنی آخرت کے اوپر محنت کرنی ہے، روحانیت پر محنت کرنی ہے، من کے اوپر محنت کرنی ہے، اور دل کے اوپر محنت کرنی ہے۔ اگر یہ چیز ہم نے کر لی تو واقعی کہ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ ہمیں چاہیے ہم اپنی قبر کو یاد کریں، اپنی آخرت کو یاد کریں، اپنے ممکن نکیر کے سوالوں کے جوابات کو یاد کریں، اور اس کے لیے دنیا میں ہم تیاری کریں۔ اللہ ہم سب کو صحیح عمل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس سے رمضان کو صحیح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آمین۔ الصبح بدا من طلعته والليل دجى